بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتائیں گے جسے دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران رہ گئے تھے، جو ایک مرد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو دوستو ایسا کیا ہوا اگر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے کسی گھر والے یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا، اور جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کے رشتہ دار کے بارے میں پتہ چلے، تو ایسے میں گاؤں والے اس کے پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے، اس کے کفن اور دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کے دفنانے کا انتظام کرتا، اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا۔ غسل کے بعد جس طرح سے نماز جنازہ کی تیاری کی جاتی ہے، اس طرح سے اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا اور آخر کار تمام گاؤں والے میت کو لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ دوستو قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک پرانی قبر کی برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ دوستو جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران رہ گئے۔ کیا آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی جاتی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول ہوتے ہیں اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت ساری قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، کیوں نہ ہم اس کو مکمل طور پر تعمیر کر دے جائے۔ دوستو جب ان لوگوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ قبر سے محفوظ کرنے والی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی اور اتنی تیز تھی، اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں ضرور جانکاری حاصل کریں گے۔ آخر یہ کون آدمی ہے، اتنی زندگی میں اس نے اتنا کون سا اچھا عمل کیا ہوگا جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی اتنے عرصے کے بعد قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا، اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ چنانچہ سب نے یہ فیصلہ کیا اس آدمی کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ دوستو اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا گیا، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے ان کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کے آس پاس تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار کئی روز کی محنت کے بعد اور بزرگوں کی مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں گھر بہت پرانا ہو چکا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ لوگ مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو جب وہ لوگ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں بہت کمزور عورت اور مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں ایک جگہ پر ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، اور آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے۔ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے اور اس کی قبر کے اندر سے بہت خوشبو آ رہی ہے۔ گلاب کے پھول قبر کے اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح اور سلامت تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھیا عورت ایک لمحے تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا،
آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح اور سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس بات سے بہت غمگین ہوتے تھے، اور وہ رونے کی حالت میں گھر آ جاتے اور آ کر کہتے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے اے اللہ تو نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ سب حق ہے اور سچ ہے، تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیرتے رہتے اور یہ الفاظ دہراتے رہتے، ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے، اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر افسوس کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔